सत बिस्मिल्लाह, हर का दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर दीप चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखती आंखों, सुनते कानों, वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम हज़रत इकबाल ने जो एक कायद के लिए, एक गुरु के लिए, एक पीर के लिए, एक मुर्शिद के लिए, एक रहनुमा के लिए, किसी का रूहानी उस्ताद बनने के लिए जो पैमाने तजवीज़ फरमाए हैं, हम आज की नशिस्त में उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का जो पहला हिस्सा था उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। इकबाल फरमाते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। यानी कि जो मीरे कारवां है, मीरे कारवां से मुराद अमीर कारवां, किसी काफ़िले का सालार, किसी काफ़िले का रहनुमा, किसी काफ़िले का गुरु, किसी काफ़िले का कायद। यानी कि वो लोग जो किसी सफ़र में हों, काफ़िले से मुराद यही है, काफ़िला बनाया ही उस वक्त जाता है सफ़र करने के लिए। तो किसी सफ़र के दौरान जब लोग किसी को अपना कायद चुनते हैं, किसी को अपना रहनुमा चुनते हैं, किसी को अपना अमीर चुनते हैं, तो उसके लिए 3 लाजमी शराइत हैं इकबाल की नज़र में। और वो क्या है? निगाह बुलंद, यानी कि उसकी निगाह जो है वो बुलंद होनी चाहिए। या निगाह बुलंद क्या है, इसको इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में बड़ी तफसील के साथ जो है वो बयान करेंगे। और उसका जो सुखन है, यानी कि उसके मुंह से जो है वो गुलाब के फूल झड़ते हों, यानी कि वो एक मीठा बोलने वाला इंसान हो। वो कड़वा अगर वो बोलता भी है तो वो अपनी वो ज़ात के लिए नहीं बोलता, बल्कि वो काफ़िले के मफाद के लिए बोल रहा होता है। और फिर जहाँ पुरसोस, यानी उसको उसमें मकसद के हुसूल की एक तड़प होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए उसमें, यानी कि लोग उसके जुनून को देखें और बस वो उसके साथ फिर शामिल हो जाएं। ये 3 अहम तरीन खुसूसियात इकबाल ने एक ही शेर के अंदर बयान कर दी हैं। और यही शायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस मौजू पे घंटों बयान किया जा सकता है, घंटों तकरीरें की जा सकती हैं, हज़ारों सफ़हात काले किए जा सकते हैं और बेशुमार चीज़ें इस पर लिखी भी गई हैं। लेकिन सच्ची सी बात है, इकबाल ने इन 3 अल्फाज में उन तमाम चीज़ों को जिस तरह समोया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दरिया को जिस तरह कूजे में बंद किया है, ये इकबाल ही का खासा है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इकबाल की इसी खसूसियत ने हमें इस बात में मजबूर कर दिया कि हम इकबाल ही को मुंतखब करें इस मौजू के लिए और इकबाल ही की मदद और रहनुमाई में इस मौजू को मुकम्मल करें। निगाह बुलंद होने से इकबाल की क्या मुराद है? निगाह बुलंद होने से मुराद इकबाल की यह है कि जो कायद है, जो रहनुमा है, जो रूहानी उस्ताद है, वो फ़िरका वारियत का मारा हुआ ना हो और इसके साथ साथ वो हर किस्म के तासुब से भी वो बिल्कुल पाक होना चाहिए। यानी कि उसमें ज़बान का तासुब नहीं होना चाहिए, उसमें किसी इलाके का तासुब नहीं होना चाहिए, किसी रंग के बारे में, किसी नस्ल के बारे में किसी भी किस्म का कोई तासुब नहीं होना चाहिए। वो इन तमाम चीज़ों से पाक होना चाहिए, वसीउल कल्ब वसीउल नज़र होना चाहिए। अगर कोई कायद जो है वो कुशादा दिल व दिमाग का मालिक नहीं है तो इकबाल के नज़दीक वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो कायद नहीं हो सकता। इकबाल के नज़दीक ये कल्ब व नज़र के लिए तासुब और फ़िकावारियत जो है वो मौत का पैगाम है, बल्कि मौत है। तो एक कायद को जांचने के लिए, उसे परखने के लिए सबसे पहला पैमाना इकबाल ये तजवीज़ फरमाते हैं कि उसकी निगाह जो है वो बुलंद होनी चाहिए। इकबाल ने अपनी शायरी में तंग नज़री के जो नुकसानात हैं उसको बयान करने के लिए इकबाल ने चंद इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। इकबाल ने इसके लिए सबसे बड़ी और जो जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये कुछ मुतनाज़ा सी हो गई है कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है मौलवी की, मुल्ला और मौलवी की। ये 2 इस्तिलाहात जो हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा सी बना दी गई हैं, हालांकि ये मुतनाज़ा है नहीं। इसके साथ साथ इकबाल ने सूफ़ी की, जाहिद और वाइस, ये आप कह सकते हैं कि ये जो इस्तिलाहात हैं इकबाल ने अपनी शायरी में जिस तरह इसको बयान किया है वो असल में एक ख़ास पस मंज़र से वाबस्ता हैं, एक ख़ास पस मंज़र को वाज़े करती हैं। और वो पस मंज़र क्या है? एक बीमार ज़हनियत, एक जमूद का शिकार जो सोच है, इकबाल ने उस सोच को वाज़े किया है कि इस सोच के नुकसानात उम्मत मुसलमा जो है वो
بھگت رہی ہے، اور آج سے نہیں بھگت رہی، بلکہ جب سے یہ جمود طاری ہوا ہے یہ صدیوں پر محیط ہے، اور ان صدیوں کی وجہ سے، ان صدیوں کے جمود کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ تو اقبال نے اصل میں یہ کیا ہے کہ اس جمود کی جو ہے وہ شدید مخالفت کی ہے، اس جمود کی شدید جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور اقبال اس جمود سے قطعاً بیزار ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہمارے یہاں علمی حلقوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے جو ہے وہ ملا، مولوی، وائز، زاہد اور جو صوفی ہے تو اس سے شکایت کی ہے، اقبال نے اس کی مذمت نہیں کی۔ اچھا، یہ بات اس وقت درست معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی شکایت کی جاتی ہے تو وہ اپنوں سے کی جاتی ہے، اور اس سے ایک تعلق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، یعنی تعلق رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے اس سے شکایت کی جاتی ہے۔ لیکن جب کبھی بھی اس مذمت کی جاتی ہے تو مذمت جو ہے وہ ہمیشہ بیزار، جب کسی سے کوئی تعلق توڑ دیا جاتا ہے، اس سے بیزاریت کا اظہار کر دیا جاتا ہے، تو وہ بیزاریت اصل میں اس درجے کو پہنچتی ہے، تو پھر اس کی جب شکایت کی جاتی ہے تو اب یہ شکایت ہی نہیں ہوتی، یہ اس کو ہم مذمت کہتے ہیں۔ لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر اقبال نے مذمت کی ہے۔ اقبال نے اگر تو سامنے کوئی شخصیت ہوتی تو پھر تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اقبال نے جو ہے وہ پھر شکایت کی ہے، لیکن یہاں پر تو شخصیت ہے ہی نہیں، یہاں پر تو ایک بیمار ذہنیت موجود ہے، یہاں پر ایک زوال پذیر معاشرے کی ایک زوال پذیر سوچ سامنے ہے۔ تو اقبال نے تو اصل میں اس سوچ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اقبال نے اس بیمار ذہنیت کی جو ہے، جو زوال کی ایک علامت ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور اس سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ اب اقبال نے جا بجا جو ہے وہ اپنے اشعار میں اس بیمار ذہنیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کی ہے کہ جو متعصب بھی ہے، جو فرقہ واریت کی ماری ہوئی سوچ ہے، بیمار ہے، اور وہ مسلسل اس پہ اس کو اس بات کا بالکل احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت بیمار ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اقبال اس بیمار اور زوال پذیر سوچ کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کرتے ہیں، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ایک دوسرے شعر میں اقبال بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دو متضاد کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اور ایک ہی شعر کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ دو مختلف جہانوں کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں بیان کرتے ہیں۔ اور اقبال جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ شعر آپ سنیے کیا خوبصورت شعر ہے، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب ملا ہوتا ہے یہ جمادات و نباتات سے کا مرکہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف باتیں ہوتی ہیں، اس میں جو کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ کردار، تعمیر کردار کے بارے میں، تعمیر سیرت کے بارے میں اور سیلف ڈیولپمنٹ میں اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، اس میں کسی کام پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس میں صرف جھگڑا کیا جاتا ہے، اس میں صرف لڑائی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کافر بولا جاتا ہے اور مشرک بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تعمیری سوچ پنپ نہیں سکتی، اس میں فرقہ واریت ہوتی ہے، اس میں تعصب ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست۔ اچھا، اب یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے ایک اور جو اصطلاح کا استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، ملا کے بالکل مخالف، ملا کے سے بالکل متضاد، اور اس کے لیے انہوں نے لفظ جو اصطلاح استعمال کیا ہے وہ ہے مجاہد کی۔ یہ جو شاہین کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کا بعض اوقات ہمارے یہاں مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اصل میں شاہین اور مجاہد، یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو دو اصطلاحات ہیں یہ ایک ہی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاحات یا یہ ایک ہی اصطلاح اصل میں دو مختلف کرداروں کو جو ہے وہ دو کرداروں کو بیان کرتی ہے، اور جو دو کردار ہیں یہ آزاد
کردار ہوتے ہیں، یعنی کہ آزادی کی طرف، فکر و نظر کی اور حریت فکر کی اصل میں آزادی کی علامت ہے یہ خود آگاہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، یہ خود شناس ہوتے ہیں، ان میں خودی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ کہ یہ خدا مست ہوتے ہیں۔ خدا مست ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا شناس ہوتے ہیں، ان میں خدا شناسی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ لوگ گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ بالکل آزاد لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں فکر و نظر کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ کوئی اصول جو ہیں وہ معاشرے کے خود ساختہ قسم کے اصول ہیں جو نافذ کر دیے جاتے ہیں اس ملائیت کے نتیجے میں، وہ ان اصولوں کو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں مانتے۔ یہ باغی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں۔ اور سیلف ریلائنس ان کو کس وجہ سے ان میں یہ پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو کردار جو اقبال نے ایک شعر میں جس طرح انہوں نے بیان کیا، یہ سچی سی بات ہے کہ خوبصورتی کا کمال، یعنی کہ آپ شاعری کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمال، کہ ایک ہی شعر میں دو متضاد جو کردار ہیں اور دو متضاد کرداروں میں سے پیدا ہونے والے جو چیزیں ہیں، نتائج ہیں، اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مذہب ملائیت جو ملائیت ہے اور مذہب ملا جو ہے وہ کبھی بھی خود شناسی پیدا نہیں ہونے دیتی، وہ احترام آدمیت سے بیزار ہوتی ہے اور اس کو آدمیت کے مقام کا بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی مقام ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ اس کو وہ بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہے، وہ اس سے بیزار ہو جاتی ہے، اس کو وہ بالکل پس پشت ڈال دیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خدا شناس میں نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم کی معرفت کیا چیز ہے، اس سے تعلق کوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر کی کوئی صدا جو ہے وہ ان میں کوئی زلزلہ پیدا نہیں کرتی، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی تاثر پیدا نہیں کرتی۔ تو مذہبی ملا جو ہے اور یہ ملائیت جو ہے، یہ مولویت جو ہے، انسان کو جو ہے وہ راستے سے بالکل ہٹا دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں اس کوشش کریں گے کہ اس جو وسیع مضمون ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ ہمیں اور دیپ چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رب رکھا۔